ایران میں رجیم چینج کرنے کا امریکی منصوبہ ایک مرتبہ پھر حکومت مخالف مظاہرے شروع، اور امریکہ کی جانب سے یعنی ٹرمپ کی جانب سے ایران کے لوگوں کو ایس ایم ایس بھی ملنے لگے۔ عامر رضا سے بات کرتے ہیں۔ عامر بھائی، حکومت مخالف مظاہرین پھر ایک دفعہ سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں، اور امریکہ کی جانب سے یا ٹرمپ کی جانب سے کچھ ایس ایم ایس بھی مل رہے ہیں لوگوں کو، کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ نے یہ کہا تھا کہ وہ حکومت تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کا کھل کر اظہار کیا تھا۔ پہلے بات کر لیتے ہیں مظاہرین کی، جو کہ مختلف جامعات کے لوگ ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں یہ، اور یہ سورج اور شیر والا وہ جو پرانا جھنڈا تھا پہلوی خاندان کا، اس کو اٹھا کر حکومت مخالف مظاہرے کر رہے ہیں۔ لیکن یہ اس لارج سکیل کے مظاہرے نہیں ہیں جیسے ہم نے جنوری کے شروع میں دیکھے تھے، جو کہ وہاں پر سینکڑوں لوگوں کی جان اس میں گئی تھی، اور پاسداران انقلاب کے لوگ بھی جو تھے وہ بھی شہید ہوئے تھے۔ اب آ جائے ایس ایم ایس کی طرف، تو وہ اس زمانے میں بھی ایک ایس ایم ایس بڑا مشہور ہوا تھا، جو کہ امریکہ کی طرف سے لانچ کیا گیا تھا، اور مظاہرین سے کہا گیا تھا کہ مدد آنے کو ہے، ہم آپ تک پہنچ رہے ہیں۔ لیکن اس دفعہ جو ایس ایم ایس آئے ہیں وہ مظاہرین تک نے محدود نہیں رہے، وہ پوری عوام تک گئے ہیں، یعنی جہاں جہاں تک امریکن سیٹلائٹس کی ایکسیس ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایران کا جو یہ نظام ہے سیل فونز کا، وہ بریچ ہوا ہے، بالکل ایسے ہی۔ یا بریچ ہوا ہے، یا پھر ایلن مسک کے جو 9,000 کے قریب سیٹلائٹس اس وقت فضا میں موجود ہیں، جو ایک جال سا بنا کے رکھتے ہیں، اور اس جال سے پیغام رسانی جو ہے وہ کی گئی ہے۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم کبھی ایک خاص قسم کا کھولتے تھے کمپیوٹر، تو پہلے اس کمپنی کی جانب سے میسیج آیا کرتا تھا، ایسا ہی ایس ایم ایس جو ہے موصول ہوا کہ ڈونلڈ ٹرمپ مین آف ورڈز ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ جو کہہ رہے ہیں وہ ہو کر رہے گا۔ ایران میں یا حکومت تبدیل ہوگی یا حملہ ہوگا۔ حملہ ہوگا۔ اب یہ ایک سائیکالوجیکلی لوگوں کو ذہنی طور پر ڈسٹرب کرنے، وہاں پر افراتفری کا ماحول بنانے، اور جنگ کا ایک جو ہے ایک اعلان کے طور پر اس کو لیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، عوام کو ڈرا کر عوام میں کیا ہوگا، وہاں پر لوگ اناج کی شارٹیج ہو جائے گی، ادویات کی شارٹیج ہو جائے گی، لوگ مارے پٹرول کے لیے گھومے پھریں گے کہ امریکہ اب حملہ کرے گا، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے مجھے میسیج موصول ہو گیا۔ ایک عام آدمی مجھے بتائے، دکان پہ بیٹھا، کوئی ریڈی پہ بیٹھا، کوئی اپنے گھر کی خاتون ہے، اس کے موبائل پہ ایک میسیج آتا ہے کہ میں ڈونلڈ ٹرمپ ہوں، اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں مین آف ورڈز ہوں، یعنی میں اپنی بات پر قائم ہوں، اور میں آپ کو جو ہے آپ کی گورنمنٹ کو پیچھے یعنی ہٹنا پڑے گا۔ افراتفری پھیلانے کا پورا منصوبہ بنایا۔ لیکن ہوا ایسا نہیں، شکر الحمدللہ۔ ایران کی عوام اس سارے کھیل کو سمجھتی ہے، اور ان دونوں بیانات کو میں آپ کو تصویریں بھی بھیجتا ہوں۔ اس کو پروپوگیٹ کون کر رہا ہے؟ اس کو پروپوگیٹ کر رہا ہے جی یروشلم ٹائم، یعنی یہودیوں کا اخبار، اور ہندوستان ٹائم۔ اب دونوں ناموں سے میں دونوں کی تصویریں بھیجتا ہوں آپ کو۔ بالکل ٹھیک۔ اس کو پوری دنیا میں پروپوگیٹ کون کر رہے ہیں؟ یہود و ہنود، اور یہود و ہنود مل کر چاہتے یہ ہیں کہ ایران کے اندر افراتفری پیدا ہو۔ اور خبر آپ کو میں دینے لگا ہوں کہ بھارت نے بھی اپنے تمام لوگوں کو کہا ہے کہ ایران سے نکل جائیں۔ دیکھیں، بھارت اس میں امریکہ کی مدد کر سکتا ہے، کیونکہ بھارت اس وقت پھنسا پڑا ہے امریکہ کے ٹیرف کے اوپر، اس کو کافی پابندیوں کا سامنا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ اس کے تعلقات بہتر ہوں۔ ایک طرف وہ اسرائیل کے ساتھ اتحادی بھی ہے، ایران سے اس کو جو ہے چابہار کی بندرگاہ خالی کرائی گئی ہے، نیا زخم خوردہ ہے۔ اس لیے آپ کو ہندوستان ٹائم اور یروشلم ٹائم میں مماثلت نظر آتی ہے کہ ان ایس ایم ایس پیغامات کو لے کر دونوں اخبارات اور ان کی ویب سائٹس جو ہیں اچھا خاصا پروپوگنڈا کر رہی ہیں۔ بھارت ایرانیوں سے بڑی دوستی کے دعوے کرتا تھا۔ نہیں کرتا تھا، میں تو آپ سے کہتا ہوں، جب چابہار بن رہی تھی اس وقت تو $5 ارب کی سرمایہ کاری تھی، اس کے ذریعے سے گوادر کی بندرگاہ کو تباہ کرنا تھا، چابہار میں بیٹھ کر یہاں پر جو ہے دہشت گردی کرنی تھی، اور دہشت گرد بھیجے بھی، ابھی بھی ایک قائد ہے ہمارے پاس۔ دیکھیں، جب ایسے معاملات ہیں تو وہ اس کو ایران کی ضرورت تھی، لیکن جب اسرائیل ایران وار ہوئی تو اس کو اسرائیل میں زیادہ فائدہ نظر آیا، اس کو ایران میں کم فائدہ نظر آیا۔ اسرائیل اس کو سپورٹ بھی کر رہا تھا، اور پاکستان کے خلاف اسرائیل اس کو اپنے ڈرونز بھی فراہم کر رہا تھا، دفاعی معاہدہ بھی کر رہے تھے۔ اب ایسی صورتحال نہیں ہے، اب ایران جو ہے وہ جان چکا کہ بھارتی جاسوسوں نے ہی اس کے قیمتی جرنلز اور اس کے قیمتی لوگوں کو، سائنٹسٹ جو تھے، ان کو شہید کرایا۔ تو اس کے بعد سے آہستہ آہستہ اس نے بھارت سے پیچھے ہٹنا شروع کیا، اور بھارت اسی بات کا شاید بدلہ لینا چاہتا ہے۔ لیکن میرا یہ موضوع نہیں ہے، میرا موضوع یہ ہے کہ ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانسڈ ہو گئی ہے
کہ آپ چاہے آپ نے سبسکرائب کیا ہے نہیں کیا ہے، آپ کو ایک ایس ایم ایس موصول ہو سکتا ہے، اور یہ کوئی ایسی راکٹ سائنس بھی نہیں ہے۔ جس طرح سے آپ کی گورنمنٹ کسی عید تہوار پہ آپ کو ایک ہاں میسیج جی بھیج بالکل دیتی ہے میسیج بھیج تو دیتی ہے۔ تمام اس پہ آ جاتا ہے۔ کرنا کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کی سیلولر کمپنیز ہیں ان کے ساتھ مل کر آپ تمام ٹاور سے ایک ایس ایم ایس جو ہے تمام اس کے سیل فونز کو جو ہے بالکل کمپنیز کا نام کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہاں جی بالکل ایسے اس ہی پر آپ جا سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ نہیں ہوا، یہاں پر کمپنیز نے نہیں بھیجے، یہاں پر کمپنیز کے ٹاورز کو ہیک کیا گیا ہے۔ صحیح ہیک کرنے کے بعد ان تمام نمبرز پر جو اس میں موجود تھے اس پر ایس ایم ایس جو ہے بھجوایا گیا ہے۔ مسئلہ ایک ہی تھا کہ افراتفری پھیلائی جائے، لوگوں کو متنفر کیا جائے، امریکہ کے خوف میں مبتلا کیا جائے، لیکن اس کا الٹا اثر ہوا عادل صاحب۔ اس کا الٹا اثر یہ ہوا کہ وہ جن مظاہروں کی آپ بات کر رہے ہیں، جس مظاہرے کی میں نے بھی آپ کو بتائی تفصیل کہ اسٹوڈنٹس تھے، وہ مظاہرہ آج رک گیا ہے۔ مظاہرہ نہ صرف رک گیا کیونکہ دیکھیں جب ایسا معاملہ آئے گا، میں نے آپ سے کہا تھا ایران پر جب حملہ ہوگا ہاں تو سب تو اکٹھے ہو ایرانی جائیں گے۔ اکٹھے ہو جائیں گے۔ بالکل یہ آپ کو مظاہرین جو ہیں یہ اس طرح سے نظر نہیں آئیں گے۔ دیکھیں شر پسند ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، چند شر پسند ایران میں بھی ہوں گے جو چاہتے ہوں گے کہ وہاں کی گورنمنٹ جو ہے ٹوپل ہو جائے یا وہاں کی گورنمنٹ چلی جائے، لیکن آپ کو اکثریت دیکھنا ہوتی ہے۔ اکثریت اس وقت بھی علی خامنئی کے پیچھے کھڑی ہے، اور اس کے پیچھے ایک نظریہ ہے، اس کے پیچھے ایک پوری ہسٹری ہے، اس کے پیچھے وہ اسلامی انقلاب ہے جو 1979 میں امام خمینی لے کے آئے تھے، اور اس اسلامی انقلاب کے دیکھنے والے، اس کو سمجھنے والے، پڑھنے والے آج بھی موجود ہیں۔ جب تک یہ معاملہ اسی طرح سے چلتا رہے گا تو علی خامنئی کو کمزور نہیں ہونے دیں گے ایرانی عوام۔ میرا خیال ہے کہ یہ ایس ایم ایس جو ہے یہ ایک بھونڈی حرکت ہے جو پھیلائی اس لیے گئی تھی کہ شاید وہاں سے خبریں ایسی آنے شروع ہو جائیں کہ وہاں پر تیل، گیس، پانی، ادویات، خوراک اس کی کمی ہونا شروع ہو گئی ہے، لوگوں نے ذخیرہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ کوئی افراتفری ایک بھی نیوز مجھے نہیں ملی۔ میں ڈھونڈتا رہا کہ شاید کوئی ایسی خبر آئے کہ اس ایس ایم ایس کے بعد وہاں پہ کیا صورتحال بنی، کیونکہ مجھے لگا کہ جیسے ہمیں ایسے ایس ایم ایس آئیں تو شاید ہم ڈر کر کہیں کہ یار 10 کلو آٹا لیں جانے 20 لے آئیں، بالکل ہو سکتا ہے 8-10 دن آٹا نہ لبے۔ وہاں نہیں ہوا۔ اب وہاں کیوں نہیں ہوا؟ وہ وہی چیز ہے کہ ایرانی جو ہیں وہ اپنے وطن سے، اپنے لوگوں سے، اپنی معاشرت سے، اپنی زبان سے، اپنے کلچر سے، اپنے رہنماؤں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اور امریکہ اس معاملے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حرکت کر کے مزید پھنس گیا ہے کہ اب وہ کوئی بھی میسیج دے گا اس کو لوگ اس طرح سے سنجیدہ نہیں لیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ شاید سمجھ رہے تھے کہ اس ایس ایم ایس کا کچھ الگ نتیجہ نکلے گا، لیکن وہ نہیں نکلا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایس ایم ایس جو ہے ہم لوگوں کو بھی، کیونکہ دشمن کچھ بھی کر سکتے ہیں، بالکل جب اس طرح سے ہیک ہو سکتی ہیں چیزیں تو آپ کو بھی اپنے ایس ایم ایس اور اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر نظر رکھنی چاہیے، اور اس کو محدود کرنا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو محدود کرنا چاہیے تاکہ آپ اس جیسی افواہوں سے بچ سکیں۔ دیکھیں ایلان مسک جو ہے وہ اپنے 9000 سیٹلرز کے ساتھ اس وقت ایران پر حملہ آور ہے، ایسے ہی اور وہ اس کی اس کی وہاں پوری کوشش ہے کسی نہ کسی طرح جو ہے نا ایران کے عوام افراتفری، کو افراتفری میں مبتلا کیا اور ہے۔ ایک چیز اور ہے کہ وہاں سے ایک ایک پل کی وہ خبر لینا چاہتے ہیں۔ یہ جو جاسوسی کا سسٹم ہے وہ کیونکہ اب سیل فون اتنا عام ہو گیا ہے سب طرف کہ اس کو ہم استعمال کرتے ہیں، اور یہ صوتی لہریں ہیں جو آپ کی ہوا میں گھومتی پھرتی ہیں، لیکن ایران نے اس سے بہتر نظام جو ہے وہ وضع کر رکھا ہے۔ ان کی آرمی کے پاس اس کا اپنا ایک سسٹم ہے جس کے تحت وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں، وہ شاید ہیک نہیں ہو سکتا، لیکن عام عوام تک انہوں نے ہیکنگ کر کے اس طرح کے ایس ایم ایس بھجوا دیا۔ بہت شکریہ عامر بھائی نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس سارے معاملے پر روشنی ڈالی۔ عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔